السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تین چار خبروں پر آپ سے بات کریں گے آج، اور ساری خبریں اہم ہیں، مگر سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں گیس پائپ لائن بچھانے میں ناکامی پر ایران نے پاکستان کو آئندہ ماہ یعنی سپٹمبر میں عالمی ثالثی عدالت جانے کا حتمی نوٹس دے دیا۔ یعنی ایران نے آخری نوٹس دیا ہے، اس سے پہلے وہ دوسرا نوٹس 2022 میں دے چکے تھے پاکستانی حکومت کو، کیونکہ پاکستان نے ایران سے معاہدہ کیا تھا گیس پائپ لائن کا، جس سے زیادہ فائدہ پاکستان کا ہے، مگر وہ امریکہ کے کہنے پر پاکستان اب تک ناکام رہا ہے اس معاہدے کو فلفل کرنے میں، اس معاہدے کو آنر کرنے میں، اس معاہدے کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ آپ کے سامنے تفصیل رکھنے جا رہے ہیں کہ ایران نے پاکستان کو یہ بتاتے ہوئے اپنا آخری نوٹس جاری کر دیا ہے کہ تہران کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچا کہ وہ گیس کے حصول کے لیے 180 دن کی توسیع شدہ ڈیڈ لائن کے دوران اپنی زمین پر آئی پی گیس پروجیکٹ کے تحت، یعنی ایران پاکستان گیس پروجیکٹ کے تحت پائپ لائن کی تعمیر نہ کرنے پر پاکستان کے خلاف اگلے ماہ ستمبر 2024 میں فرانسیسی عدالت میں فرانسیسی قانون کے تحت پیرس کی ثالثی عدالت میں رجوع کرے۔ واضح رہے کہ ایران نے پاکستان کو 6 ماہ کی مہلت بھی دی تھی، اس لیے 180 دن کا ذکر اس میں ہے کہ 6 ماہ میں پاکستان کو ٹائم دیا گیا تھا کہ چلیں اب آپ اسے مکمل کر لیں، تو وہ بھی مکمل نہیں ہو سکا۔ اس منصوبے کو 2014 سے 10 سال کی تاخیر کا سامنا ہے۔ جی ایس پی اے یعنی گیس سیلز پرچیز ایگریمنٹ ہے یہ، اس پر 2009 میں فرانسیسی قانون کے تحت دستخط کیے گئے تھے، اور پیرس میں قائم ثالثی عدالت دونوں ممالک کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات کا فیصلہ کرنے کا فورم ہے۔ یہ سب کچھ اس ایگریمنٹ میں، اس معاہدے میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس عدالت میں ہم جائیں گے اگر ہمارے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی یا کسی بھی فریق نے معاہدے کو پورا نہ کیا تو کہاں جانا ہوگا، یہ سب اس پہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ فرانسیسی ثالثی عدالت ہے، اور واضح رہے کہ فرانسیسی ثالثی عدالت امریکی پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتی، چونکہ ایران پر امریکی پابندیاں ہیں، تو اس لیے یہ فیصلہ ہوا تھا، ایران نے یہ کیا تھا، اور پاکستان کی اس میں مشاورت تھی کہ ہم فرانسیسی ثالثی عدالت میں جائیں گے۔ پاکستان کے انٹر اسٹیٹ گیس سسٹمز یعنی آئی ایس جی ایس اور نیشنل ایرانی گیس کمپنی NIGC نے ستمبر 2019 میں نظر ثانی معاہدے پر دستخط کیے تھے، یعنی عمران خان صاحب کی حکومت میں اس معاہدے پر نظر ثانی کی گئی تھی ان کی ریکویسٹ پر، اور اس نظر ثانی شدہ معاہدے کے تحت اگر پائپ لائن کی تعمیر میں تاخیر ہوئی تو ایران کسی بین الاقوامی عدالت سے رجوع نہیں کرے گا، تاہم پاکستان 2024 تک اپنی پائپ لائن بچھائے گا، جس کے بعد اسے ایران سے روزانہ 750 ملین کیوبک فٹ گیس حاصل ہوگی۔ یہ طے یہ ہوا تھا کہ ایران اپنی حدود تک، یعنی جہاں تک ایران کی حدود ہے وہاں تک ایران اپنی گیس پائپ لائن مکمل کرے گا، اور جب پاکستان کا بارڈر شروع ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان اپنی حدود میں وہ گیس پائپ لائن بچھائے گا۔ اب ایران نے تو اپنا کام پورا کر دیا، انہوں نے پوری گیس پائپ لائن بچھا دی۔ اب پاکستان امریکہ کے خوف سے، چونکہ امریکہ نے کہا تھا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، تو ہم خاموش ہو گئے، ایسے ہمارے حکمران ہیں کہ خاموش ہو گئے۔ کاش اس وقت اگر عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی اور اگر انہیں نہ ہٹایا جاتا تو یہ کام ہو جانا تھا، کیونکہ انہوں نے امریکہ کو کسی خاطر میں نہیں لانا تھا۔ اب اگر یہ ہو جاتا ہے
یہ 18 ارب ڈالر کا کیس ہے اور یہ پاکستان یقیناً ہارے گا 100%، کیونکہ ہم نے معاہدہ لکھ کر دیا ہوا ہے، سب کچھ ایران کے حق میں ہے، ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہم جو ایک ایک ڈالر کو ترس رہے ہیں، ہم 18 ارب ڈالر کہاں سے دیں گے؟ یہ سوچنا چاہیے۔ ایگریمنٹ تو کر لیتے ہیں، معاہدے کر لیتے ہیں، مگر جب خوف ہوتا ہے تو پھر معاہدے نہیں کرنے چاہیے۔ اب اس میں ہے کہ نظر ثانی معاہدہ کے تحت پاکستان فروری تا مارچ 2024 تک اپنی سرزمین میں پائپ لائن کا حصہ کھڑا کرنے کا پابند تھا، لیکن ایران نے پاکستان کو سہولت فراہم کی اور ستمبر 2024 میں ختم ہونے والی 180 دن کی ڈیڈ لائن میں توسیع کر دی۔ تاہم حکام پھر سے پائپ لائن بچھانے میں ناکام رہے، چنانچہ ایران نے اپنا حتمی نوٹس جاری کر دیا۔ فرانس کے تحت اگر ایران ستمبر 2024 تک کسی نہ کسی بہانے ثالثی عدالت میں جانے کا اپنا حق استعمال نہیں کرتا تو وہ پاکستان کے خلاف قانونی جنگ شروع کرنے کا حق کھو دے گا۔ اس لیے ایران وہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایران نے اس سے قبل نومبر دسمبر 2022 میں پاکستان کو اپنا دوسرا قانونی نوٹس جاری کیا تھا، جس میں پاکستان سے کہا گیا تھا کہ وہ فروری مارچ 2024 تک اپنی سرزمین میں ایران پاکستان پیٹرول پروجیکٹ کا ایک حصہ تعمیر کرے۔ یہ 18 ارب ڈالر کا جرمانہ ورنہ پاکستان 18 ارب ڈالر کا جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیار رہے۔ دیکھیں، ایک تو اس سے ہمیں گیس کافی سستی مل جانی تھی اگر ہم اس طرح کرتے ہیں۔ دوسرا، پیٹرول، اب پیٹرول وہاں سے جو اسمگل ہو کر آ رہا ہے وہ 100 روپے میں آتا ہے اور یہاں کوئی 150 میں بیچ رہا ہے، کوئی اسے اس سے کم میں بیچ رہا ہے، کوئی مہنگا بیچ رہا ہے۔ اگر اسے تھرو پراپر چینل لایا جائے تو پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا، جس سے مہنگائی میں کمی ہوگی، عوام کچھ سکون کا سانس لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے آگے۔ دوسری خبر ہے کہ بھیک مانگنا اور منگوانا ناقابل ضمانت جرم قرار، انسداد گداگری کے قانون میں اہم ترامیم منظور کر لی گئی ہیں۔ اب یہ پنجاب کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے لیجسلیٹو بزنس یعنی قانون سازی، برائے قانون سازی نے انسداد گداگری کے قانون دا پنجاب ویگرنسی آرڈیننس 1958 میں اہم ترامیم کی منظوری دے دی۔ اس کے مطابق اس میں جو پہلے شق تھی وہ تھی کہ ایسے بھیک مانگنے والے بچے کا ذکر تھا جس کی عمر 14 سال سے کم تھی۔ نئی ترامیم کے مطابق اب قانون میں منظم طور پر بھیک مانگنے اور منگوانے والے آرگنائزرز اور اس رسا گیری دھندے کے سرغنہ کے خلاف بھی کارروائی اور سخت ہوگی۔ دا پنجاب ویگرنسی آرڈیننس 1958 قانون کے مطابق گداگری کی زیادہ سے زیادہ سزا 3 سال تھی، لیکن نئی ترامیم کے مطابق سزا 3 سال ہی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کی حد ختم کر دی ہے۔ نئی ترامیم میں بھیک مانگنے کی ملازمت دینے کی 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگی، جبکہ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید 6 ماہ قید کی سزا بھگتنی ہوگی۔ یہ تو جناب کر دیا گیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اب اس میں یہ ہے کہ اکثر تو ہماری حکومت بھی یہی کام کر رہی ہوتی ہے، اب ان کا کیا بنے گا؟ اور اسی بھیک کی خبر سے آپ کو ایک خبر اور دیتا چلوں، اور وہ ہے کہ سعودی عرب کے بعد ایران اور عراق پاکستانی بھکاریوں کی نئی منزل بن گئے۔ اب لوگوں نے یعنی ایران اور عراق کا رخ کر لیا ہے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو چھوڑ کر۔ پاکستان سے بیرون ملک جا کر بھیک مانگنے والے افراد نے عمرہ یا حج کے بہانے سعودی عرب جانے کے بعد اب زیارات کے بہانے ایران اور عراق بھی جانا شروع کر دیا، جس سے پاکستان کا نام بدنام ہونے لگا۔ ذرائع کے مطابق عمرہ و حج کے بہانے بھیک مانگنے کے لیے سعودی عرب جانے والے افراد کا اب زیارات کے بہانے ایران عراق جا کر بھیک مانگنے کا عمل شروع کر دیا ہے، جس کا انکشاف ایرانی حکام کی طرف سے حکومت پاکستان کو لکھے گئے خط سے ہوا ہے۔ عراقی حکام نے
پاکستان کو ایک ناراضی بھرا خط لکھ کر بتایا ہے کہ پاکستانی بھکاری زیارت کے بہانے ایران اور عراق جا رہے ہیں، جس میں FIA اسٹاف ان کی مدد کر رہا ہے۔ عراقی حکام کے FIA حکام کے خلاف لکھے گئے ناراضی بھرے خط میں بتایا گیا ہے کہ FIA حکام ایران کے ڈرائیوروں کو رشوت دینے میں بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ عراقی حکام کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹور آپریٹرز اور پاکستانی زائرین کو ویزا دینے سے پہلے گارنٹی لے کہ وہ ایران اور عراق سے زیارت کرنے کے بعد واپس اپنے ملک آ جائیں گے۔ عراقی حکام نے خط میں لکھا کہ پاکستانی تارکین وطن بذریعہ ایران سڑک عراق میں منشیات کے علاوہ انسانی اسمگلنگ اور بھیک مانگنے میں ملوث ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان سے آئی ہوئی 18 سے 25 سال کی لڑکیاں عراق میں بھیک مانگتی ہیں، جبکہ یہاں پر پاکستانی غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد بھی 60,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ پاکستانی شہریوں کے بلیک لسٹ ہونے کے بھی امکانات ہیں۔ اب اس عراقی خط سے پاکستانی سفارت خانے کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ حال ہمارے ملک کا کر دیا گیا ہے، چونکہ نہ یہاں پر کوئی سہولت ہے، نہ یہاں پر روزگار ہے، لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، کمپنیاں، کارخانے، فیکٹریاں، مل سب کچھ بند ہو رہا ہے، تو عوام مجبوراً ایران کے راستے جاتے ہیں اور اس طرح سے کام کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان میں شرمندگی کا باعث ہیں۔ اور یہی لوگ جب یہاں سے بلوچستان سے ہوتے ہوئے ایران جاتے ہیں تو انہیں راستے میں بسوں سے اتار کر قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ حکومت کی ناکامیاں ہیں۔ حکومت ہر محاذ پر، ہر مقام پر ناکام ہوئی ہے۔ نہ تو حکومت سے کچے کے ڈاکو سنبھالے جاتے ہیں، نہ ہی لا اینڈ آرڈر کی حالت کنٹرول میں ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی دھماکے ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اس حکومت نے عوام سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے، اور لوگ پھر اس کے بعد اب اس طرح سے بھیک مانگنے کا کاروبار شروع کر رکھا ہے۔ اگلی خبر ہے کہ سری لنکا اور بنگلہ دیش کے بعد انڈونیشیا میں عوام کا پارلیمنٹ پر دھاوا۔ جنوبی مشرقی ایشیا میں واقع جمہوریہ انڈونیشیا میں نئے متعارف کروائے گئے انتخابی قوانین کے خلاف پچھلے ایک ہفتے سے جاری احتجاجی مظاہروں نے شدت اختیار کر لی اور عوام پارلیمنٹ کی عمارت تک پہنچ گئے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حکومت کی پارلیمانی اتحادی جماعتوں کی طرف سے پیش کی گئی انتخابی قوانین میں ترامیم کے خلاف پچھلے ایک ہفتے سے جاری احتجاجی مظاہروں نے شدت اختیار کر لی۔ رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا کے صدر جوکو ودودو اور حکومت میں ان کے ساتھ اتحاد میں شامل پارلیمانی پارٹیوں نے انتخابی قوانین میں ترامیم تجویز کی تھیں۔ وہی کچھ ہو رہا ہے جو یہاں پر ہماری نون لیگ کی حکومت کر رہی ہے، یہ بھی انتخابی قوانین میں بھی ترامیم کر رہی ہے، وہاں بھی یہی کچھ ہوا تھا، جس کے خلاف عوامی مظاہروں نے شدت اختیار کر لی اور پارلیمنٹ کی عمارت کے باہر پہنچ گئے۔ احتجاجی مظاہرین کے باعث پارلیمنٹ کا کورم پورا نہ ہو سکا اور انتخابی قوانین میں مجوزہ ترامیم پر بحث بھی نہ ہو سکی۔ انڈونیشیا کی اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے انتخابی قوانین میں مجوزہ ترامیم کو صدر جوکو ودودو کے بیٹے کو مقامی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ دلوانے کے لیے، یعنی یہ بھی پرسن اسپیسیفک قوانین بنائے جا رہے ہیں، جیسے یہاں پر عمران خان کے خلاف بنائے گئے اور انہیں دبانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں بھی وہی موروثی سیاست ہے جو پاکستان میں ہے۔ اب ان کے انڈونیشیا کے صدر کے بیٹے کو مقامی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ دلوانے کے لیے کی جانے والی سوچی سمجھی سازش اسے قرار دیا جا رہا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مجوزہ ترامیم کا مقصد صدر جوکو ودودو کے بیٹے کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل قرار دلوانا ہے، جس پر پچھلے ایک ہفتے سے عوام کی طرف سے احتجاج جاری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔